السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز میر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں بڑے دنوں سے میری کوشش تھی کہ میں اس ٹاپک پہ پروگرام نہ کروں، یعنی کہ جو یہ وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس وبا سے ہٹ کے میں پروگرامز کروں، اور میں نے بہت سے پروگرامز کیے کیونکہ میں نے شروع میں اوائل میں جب یہ وبا آئی دنیا میں اور پھر خاص طور پہ پاکستان میں جب یہ وبا پھیلی تو میں نے اس پہ مختلف پروگرامز کیے، یعنی کہ کووڈ-19 جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اس پہ میں مزید پروگرامز کروں، کیونکہ جب ہم ٹیلی ویژن چینلز دیکھتے ہیں، جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جب ہم موبائلز اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف صرف یہ کرونا وائرس کی ہی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس سے ایک ڈپریشن کا ماحول بنتا ہے اور بندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن آج میں مجبور ہوا ہوں یہ پروگرام کرنے کے لیے۔ آج میں کچھ باتیں میں دوستوں آپ سے کروں گا اور کچھ باتیں میں اپنے پاکستان کی حکومت سے بھی گزارشات کروں گا۔ بات یہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جب حکومت پاکستان نے عوام کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے خطرات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیسے ممکن ہیں، تو تب لوگوں نے وہ رسپانس نہیں دیا۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تو تب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی روزگار بند ہے، دکانیں بند ہے، کاروبار بند ہے، جی یہ بند ہے، وہ بند ہے، یہ بند ہے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں ایک نرمی کا اعلان کیا، اور نرمی کے رمضان کے آخری عشرے میں یعنی کہ عید سے پہلے آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ دکانیں بھی کھول لیں اور آپ شاپنگ بھی کریں۔ SOPs طے کر لیے گئے تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ احتیاط کیسے ممکن ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ان SOPs کی اور احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں عوام کی طرف سے۔ عوام میں بھی شامل ہوں، لیکن اب وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط کیے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے احتیاط نہیں کیا، اور لوگ یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے خود کہ بھائی کچھ نہیں ہے یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ بڑی تیزی سے پھیلا۔ جب رمضان کے آخری عشرے میں عید کی خریداری کے لیے جب بازار کھولے گئے، مارکیٹس کھولی گئی، تو بہت تیزی سے کرونا وائرس پھیلا۔ پہلے یہ تھا جب کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہوا تو ہم سنتے تھے کہ جی فلاں علاقے میں ایک کرونا کا مریض سامنے آیا ہے، اور وہ کم از کم ہم سے 30 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ سنا کہ ہمارے شہر کے اندر فلاں ایریا میں کرونا کا ایک مریض سامنے آیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم سنتے رہے کہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں فلاں اسٹریٹ میں ایک کرونا کا پیشنٹ سامنے آیا ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے۔ اگر باپ کو ہے تو بچوں کو ہو رہا ہے، اگر بچوں کو ہے تو باپ کو ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے پھیل رہا۔ اب یہ کرونا وائرس ہر گھر میں، ہر گلی میں پھیل چکا ہے، ہر گلی میں اور ہر گھر میں پھیل چکا ہے۔ میں اپنے بہت سے فیملی کے رشتہ داروں کو جانتا ہوں جن میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے۔ میری اپنی فیملی میں ایک ڈیتھ ہو چکی ہے ایک بزرگ کی۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ تو اب کرونا وائرس چونکہ گھر گھر پھیل چکا ہے، گلی گلی پھیل چکا ہے، لوگوں میں اس قدر پھیل چکا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس پہ انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ عوام اس کی احتیاط کیوں نہیں کرتے۔ خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ احتیاط کیجئے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تو نہ کیجئے، لیکن اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے گھر کے اور دیگر افراد، دیگر فیملی ممبر سے تو پیار کیجئے۔ آپ کیوں اپنی اور فیملی ممبرز کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ احتیاط کیجئے۔ رمضان میں ہم نے دیکھا افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، عید کے بعد ہم نے دیکھا شادیاں بھی ہو رہی ہیں، گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں، آؤٹنگ بھی ہو رہی ہیں، بائک پہ 3 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دکان کے اندر 18 بندے گھسے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو عوام کو چاہیے احتیاط کرے، ماسک پہنے، سینیٹائزر یوز کرے، وائٹامن C یوز کرے، استعمال کرے، اپنا امیونٹی سسٹم بڑھائے۔ اور یہاں اب میں آتا ہوں حکومت کی طرف۔ میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب والا، ہم کہتے ہیں احتیاط کریں، حکومت کہتی ہے احتیاط کریں، بالکل احتیاط ہونی چاہیے۔ میرا ایک سوال ہے، بہت چھوٹا سا سوال ہے، بہت عاجزانہ سا ایک سوال ہے۔
کیا کبھی حکومت کے اداروں نے جا کے یہ چیک کیا ہے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں یا فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں یا پرائس کنٹرول کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے چیک کیا ہے کہ ماسک کی قیمت کیا ہے، سینیٹائزر کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی مارکیٹ میں وائٹامن سی ملتی ہی نہیں ہے، آپ کی مارکیٹ میں وائٹامن سی اویلیبل ہی نہیں ہوتی۔ جو احتیاطی تدابیر کی چیزیں ہیں وہ تو ایک تو ناپید ہو گئی ہیں، اگر ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں اگر ایک گھر کے اندر 5 لوگ ہیں تو 5 لوگوں کے لیے مہنگی وائٹامن سی کون لے کر آئے گا، سینیٹائزرز کون لے کر آئے گا؟ یہ غریب عوام ہے۔ تو پرائس کنٹرول کریں، ڈرگ انسپیکٹرز جائیں میڈیسن شاپس پہ دیکھیں کہ کون سے کس لیول کے سینیٹائزرز بک رہے ہیں، ان کا ریٹ کیا ہے، کمپنی ریٹ کیا ہے، مارکیٹ ریٹ کیا ہے، ان کا پرچون ریٹ کیا ہے، ان کا ہول سیل ریٹ کیا ہے، اور وہ کس ریٹ پہ بک رہے ہیں۔ میڈیسن آسمان پہ چلی گئی ہیں۔ پھر اچھا کہا جاتا ہے امیون سسٹم آپ بڑھائیں جی، اپنے امیونٹی سسٹم آپ بہتر کریں جی، ڈاکٹرز کہتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن میں حکومت سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے کبھی جا کے چیک کیا فروٹس کے ریٹ کیا ہیں؟ مارکیٹ میں فروٹ صبح ایک نرخ میں، دوپہر میں دوسرے نرخ میں، دیگر کو شام کو تیسرے نرخ میں، رات کو چوتھے نرخ میں ملتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے چیک کیا ہے کیا یہ غریب عوام وہ فروٹ کھا سکتی ہے؟ کہاں سے وہ امیونٹی سسٹم اپنا یہ بلڈ کریں، کہاں سے یہ بڑھائیں اپنا امیونٹی سسٹم؟ میرا سوال ہے یہ۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے جو بڑے لیڈ کلاس کے لوگ اور جن کے گھروں میں جم بنے ہوئے ہیں اور ہم اپنے جم میں بیٹھ کے ایکسرسائز کر کے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی آپ ایسے ایکسرسائز کریں، غریب کے پاس روٹی نہیں کھانے کے لیے۔ تو سرکار کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو چیک کرے کہ مارکیٹ میں جو عوام کی سہولیات کی چیزیں ہیں اور جس سے زندگیاں ان کی محفوظ ہو سکتی ہیں وہ دستیاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک پتی آئی ہے جس کو پتہ نہیں سونا مکھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، وہ میں نے سنا پہلے 200 روپے کلو تھی، آپ سنا مجھے میرے پاس اتھینٹک کس کی کوئی وہ نہیں، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اب وہ ساشوں میں مل رہی، چھوٹے چھوٹے ساشوں میں مل رہی اور 8,000 روپے کلو ہو گئی ہے۔ انسان کی زندگی کو بچانے والی تمام چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ سائنسی آلات ہیں، چاہے وہ سائنسی دوائیاں ہیں، چاہے وہ حکیموں کی دوائیاں ہیں، چاہے وہ عام چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ فروٹ ہے، چاہے وہ کوئی میڈیسن ہے۔ انسان کی زندگی کو بچانے والی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، انسان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے امیونٹی سسٹم بڑھائیں، آپ انسانوں کی زندگی کا خیال کریں۔ یہاں پہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہاں پہ ان بزنس مینس کی بھی ذمہ داری، ان تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے جو بار بار حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ان کا کاروبار تباہ ہے، ان کی دکانیں کھولی جائیں۔ آپ دکانیں کھول کے آپ بھی خدا کا خوف کریں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ کم از کم آپ اپنی جو انسان کی زندگی بچانے کی چیزیں ہیں اس میں تو کم از کم سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو کم از کم رعایت برتنی چاہیے، اس میں چلیں آپ منافع لیں، جائز منافع لیں، یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے جائز منافع لیں۔ منافع لینے سے آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ تو ابھی تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پلازما بک رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا ڈاکٹرز میں۔ آج میں نیوز میں دیکھ رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری بڑی رسپانسبلٹیز ہے، ہم انسان ہیں، ہم میں اور کسی جانور میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اندر یہاں دل ہے، یہاں دماغ ہے، ہم نے دماغ کو استعمال کرنا ہے اور دل کے اندر ہم نے نرمی رکھنی ہے، ہم نے انسان کو انسان سے محبت کا درس دینا ہے۔ اگر ہم انسان کو بچانے کی بات نہیں کرتے تو پھر کہاں گئی ہماری اور اچھی اچھی باتیں؟ کوئی فائدہ نہیں، دیواروں پہ بھی بڑی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، دیواروں کے کوئی اعمال نہیں ہیں، اچھی باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کم از کم یہ سوچیں کہ جو انسان کو بچانے والی چیزیں ہیں، انسانی زندگی کو جو تحفظ فراہم کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ہم کیوں مہنگی کر رہے ہیں، وہ کیوں ہم مارکیٹ میں شارٹ کر رہے ہیں؟ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب والا، حکومت کا ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے پاس ٹیم ہوتی ہے، آپ کے صوبائی محکمے، آپ کے ضلعی محکمے، آپ ان کو احکامات جاری کریں، وہ جائیں ڈرگ سٹورز پہ جائیں، آپ وہ مارٹس میں جائیں، وہ ہر جگہ پہ جا کے چیک کریں آپ کے اے ٹی ایم کے جو بوتھس بنے اس کے اندر۔ میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ سینیٹائزر ہے اور بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔
وہاں کوئی اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا؟ اور دیکھیں جو انسان کو بچانے والی ادویات ہیں ان کی قیمتیں کہاں پہ ہیں، جو ماسک ہیں، سینیٹائزر ہیں، وائٹامن سی ہے، وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیوں مہنگے ہو گئے، کیوں ناپید ہو رہے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھیں۔ فروٹ جو انسان کے امیونٹی سسٹم میں بہتری لا سکتا ہے، فروٹ غریب کی دسترس سے باہر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ صبح فروٹ کا ایک ریٹ، شام کو ایک ریٹ، رات کو ایک ریٹ، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جو ہم دودھ پی رہے ہیں کیا یہ خالص ہے؟ یہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب والا میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ اپیل ہے کہ آپ اپنی حکومت کے ان اداروں کو احکامات جاری کریں کہ ان کو چیک کریں، اور میری تاجروں سے، دکانداروں سے اور عام عوام سے اپیل ہے، خدا کے لیے عام عوام احتیاط کریں، اور جو تاجر جو دکاندار ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے جو انسان کی زندگی کو بچانے کی چیزیں ہیں اس میں سودے بازی نہ کریں، اس میں کمانے کی مت سوچیں۔ یہ نیکی کمانے کا وقت ہے، انسانیت کمانے کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو آئیں پھر ہم انسانیت کی خدمت کریں، انسانوں کو بچائیں۔ کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، وہ دوائی نہیں خرید سکتے، تو کیا فائدہ پھر؟ میرا دین سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے، ہمیں انسانیت پہ بات کرنی ہے اور انسانیت ہی ہمارا فوکس ہے۔ باقی ذات، رنگ، نسل، ہر چیز الگ ہے، وہ چھوڑ دے اس کو۔ انسانیت یہ سب سے پہلے نمبر پہ، بعد میں پھر اور چیزیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان بھی ہماری گزارش پہ ضرور غور کرے گی، اور عوام بھی اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے۔ کرونا گھر گھر پھیل چکا ہے، کرونا موت لے کر آ رہا ہے، ایک طرف کرونا، ایک طرف موت، اور ایک طرف سوداگر۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ اگر میرا پروگرام آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل، تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔